محنت اور لگن کے سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور کر رہے ہیں جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اپنی حصول میں لگائی گئی ہر کوشش کا نتیجہ نکلتا ہے، ہماری محنت کا پھل۔ زندگی میں ہم اکثر خود کو محنت کرتے ہوئے اپنا سب کچھ دیتے ہوئے پاتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری محنت رائگاں نہیں گئی۔ یہ ایک مزدور کی کہانی ہے جو ایک انتہائی غریب شخص تھا، جس کے گھر میں مفلسی اور بھوک نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ایک مزدور شخص جو اپنی دہاڑی سے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے والدین کی بیماری سے بھی لڑ رہا تھا۔ محنت اس شخص کی وہ خوبی تھی جو اسے مزدور ہونے کے باوجود کئی لوگوں سے منفرد کرتی تھی۔ اپنے کام کو آسان طریقے سے کرنا بھی بڑے لوگوں کی خوبی ہے، اور یہ بڑے لوگ مزدور، ڈرائیور وغیرہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر مزدور طبقہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں بلکہ مجبوری میں کرتا ہے۔ ٹھیکیدار یا مالک مکان کی موجودگی میں کام کرتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں آرام سے بیٹھ جانے یا وقت ضائع کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ مزدور ان تمام لوگوں سے یوں مختلف تھا کہ وہ مالک مکان کی غیر موجودگی میں زیادہ کام اس سوچ کے تحت کرتا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کرے کہ وہ وقت ضائع کرتا ہے یا اپنے کام میں کوئی کوتاہی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ مزدور مزدوری کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آ کر رکا۔ اس لڑکے نے اس مزدور سے معاملات طے کیے اور اسے مزدوری کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس لڑکے کا گھر تعمیر ہو رہا تھا، جہاں پہلے ہی کچھ لوگ کام کر رہے تھے۔ وہ مزدور بھی ایک مستری کے ساتھ لگ کر اپنا کام کرنے لگا۔ 10 دن یوں ہی گزر گئے اور یہ نوجوان لڑکا آتے جاتے اس مزدور کو غور سے دیکھا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی مزدور کو اتنی محنت، ایمانداری اور آسان طریقے سے کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ 5 بجے سے پہلے ہی کپڑے تبدیل کر کے آرام سے بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ مزدور 5 بجے کے بعد ہی کپڑے تبدیل کرتا تھا اور کچھ دیر دیواروں، فرش اور زیر تعمیر کام کا جائزہ لینے میں مصروف رہتا۔ کچھ دن کے بعد اس نوجوان مالک مکان نے ایک مستری کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم اس مزدور کو مستری بنا سکتے ہو؟ یہ انتہا کا محنتی اور ایماندار شخص ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ جلد سے جلد مستری بن جائے، آمدن بھی زیادہ ہو جائے گی اور درجہ بھی۔ اگر تم ایسا کر دو تو میں تمہیں بھی اضافی رقم دوں گا۔ میرے ہی گھر سے شروعات کرو اور اس مزدور کے ہاتھ سے کام کرواؤ۔ کوئی اونچ نیچ ہو جائے یا کوئی دیوار ٹیڑھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مستری نے اس وقت اس مزدور کو بلوایا اور کہا، کل سے مستری والا سامان لے کر آنا، تمہیں اب مستری بنانا ہے۔ یہ بات سن کر اس مزدور کے چہرے پر بلا کی خوشی اور سکون تھا۔ اگلے ہی دن وہ مزدور سارا سامان لے کر کام پر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی اور مہارت تھی کہ مستری بھی حیران رہ گیا، جیسے آدھے سے زیادہ کام اس مزدور کو پہلے سے ہی آتا ہو۔ اسی مکان کی تعمیر کے تجربات اور اپنی ایمانداری، محنت اور لگن کے باعث وہ مزدور مستری بن گیا۔ اس تعمیر کے اختتامی مراحل میں اس مزدور نے باحیثیت مستری حصہ لیا اور اجرت بھی استاد والی حاصل کی۔ ٹھیک 2 سال بعد وہ مزدور ٹھیکیدار بن گیا۔ دوستو، اس کہانی میں محنت کا پھل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کا دوست ہے اور دوستی نبھانا خوب جانتا ہے۔ یہاں مالک مکان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس مزدور کے لیے کیسے راستے ہموار اور منزلیں آسان بنا دی۔ آخر میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ زیادہ تر لوگ اس وقت ہار مانتے ہیں جب وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔